السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آپ کو اب تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں گزشتہ 2-3 ہفتے امریکہ گزار کے آیا ہوں اور مختلف لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوئی، باتیں ہوئیں، لاتعداد انٹرویوز کیے اپنی ڈاکیومنٹری سے متعلق۔ ایک دلچسپ سلسلہ تھا جو تقریباً 2-3 ہفتے جاری رہا، اور ایک کرکس ہے جو میں وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ ہمارے زیادہ تر دوست جو پڑھے لکھے ہیں اور سیاست پر بھی، پاکستانی امریکی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان کی اکثریت ایک عجیب و غریب نشے میں مبتلا ہے، اور وہ نشہ انٹلیکچول نوعیت کا ہے۔ وہ کچھ ایسا نہیں کہ جیسا نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہی آج کا سوال ہے۔ اس ایک سوال کے جواب میں سمجھتا ہوں مجھے اتنا مواد دینا پڑ رہا ہے کہ اس سے 3 ویلاگز نکل سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وقت کی قلت بھی مجھ پر ایک قدغن کی شکل میں ہمیشہ موجود رہتی ہے، تو مجھے اس قلیل مدت میں یہ ساری باتیں کرنی ہیں، اور کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ یہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ سوال سیدھا سیدھا لیکن میری حیرت کا باعث تھا، اور میں آج بھی حیران ہوں کہ ہمارے پاکستانی دوست، بڑے پیارے دوست، ان میں خواتین و حضرات، میں ان سب کا بہت قدردان ہوں۔ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم آپ کے قدردان ہیں، ہم آپ کے بے پناہ فین ہیں، لیکن یقین کیجئے ان کی محبت دیکھ کر، پاکستان کے لیے ان کی عقیدت دیکھ کر، والہانہ پن دیکھ کر میں ان کا فین ہو گیا ہوں۔ لیکن بے خبر کیسے ہیں وہ، یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی اس وقت انتہائی بے سکونی کا شکار نہیں ہے؟ پھر ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اینڈ گیم کیا ہے، اور کیا ہم ہارڈ سٹیٹ بننے نہیں جا رہے؟ اب یہ 2-3 چیزیں ہیں، لیکن بنیادی سوال ایک ہی ہے جو میرے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور میں بھی بہت سوں کے لیے ہو، کہ جنرل عاصم منیر پہم بے سکونی کا شکار ہے۔ بھئی کیسے؟ کیوں؟ فی الحال تو وہ کشتوں کے پشتے لگاتے نظر آ رہے ہیں، ہر چیز کو انہوں نے اچیو کر لیا ہے۔ وہ ٹارگٹ جو واجب بھی نہیں تھا انہوں نے وہ بھی اچیو کر لیا ہے۔ پریشانی کا فیز آیا تھا ان کے اوپر اپریل میں، مئی میں، لیکن اس کے بعد سے تو سطح خیران۔ اور اسی طرح کی ایک مئی سن 2023 میں بھی آئی، اس کے بعد بھی ایک طویل سلسلہ، یعنی 9 مئی کے بعد۔ یہ معاملات بڑے اہم ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آغاز ہوا جعفر ایکسپریس سے۔ یہ اسی سال کی بات ہے۔ جعفر ایکسپریس اغوا ہوتی ہے، بی ایل اے نے سر اٹھایا، اس جیسی اور بہت ساری آؤٹ فٹس سامنے آ گئیں، اور باقاعدہ اسٹیٹ کو ایک چیلنج کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد پہلگام والا واقعہ ہوا۔ اب پہلگام میں جو کچھ بھی ہوا، جس نے بھی کروایا، پہلگام کے بارے میں اکثریتی رائے یہی ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، بہت کچھ اس سے حاصل کیا جانا تھا، اور بڑی حد تک کیا بھی گیا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی جنگ ہم پر مسلط کی گئی، مسائل اور پریشانیاں رہیں، لیکن اس کے بعد پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ ہم نے جہاز بھی گرائے، بھارت کی سبکی کا سامان بھی کیا، ہماری جے جے کار بھی ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے امریکی جنرل کوریلا کے ساتھ مل کر بڑی پلاننگ کی، اور اسے کنونس کیا کہ جب تک دہشت گردی کا یہ سلسلہ رہے گا ہم کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ اب ڈیلیور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا تھا۔ اگر دہشت گردی کو کنٹرول نہ کیا گیا، خاص طور پہ کے پی میں، بلوچستان میں، تو پھر پاکستان خطے میں امن کی گارنٹی نہیں دے سکتا، پھر مسائل حد سے تجاوز کریں گے، اور اس کا نقصان پورے خطے کو ہوگا، بلا بلا، اس طرح کی بے شمار باتیں۔ اسی گفتگو کے نتیجے میں کچھ کمٹمنٹس ایسی کر دی گئیں کہ جن کے نتیجے میں ہم نے اپنے لیے وائٹ ہاؤس میں ایک لنچ کا اہتمام کر لیا۔ اب بارگین کرنا پڑتا ہے، کچھ لینے کے لیے دینا بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ جب وائٹ ہاؤس میں لنچ کے دوران، اس سے پہلے یا بعد گفتگو شروع ہوئی، تو ہماری ڈیسپریشن کو امریکی بھانپ گئے۔ اور ڈیسپریشن ایک ایسی چیز ہے جس کو بھانپنے میں عام طور پر دقت نہیں ہوتی لوگوں کو، کیونکہ یہ تو بہت ڈیسپریٹ ہے، ان کے اندر تو بہت سارے مسائل ہیں، کہیں لالچ نظر آ رہا ہے، کہیں خوف نظر آ رہا ہے،
کہیں غصہ نظر آ رہا ہے، کہیں کچھ اور مسائل ہیں. تو بس یہ ہونا تھا کہ امریکہ نے اپنی وش لسٹ حد سے زیادہ بڑی کر دی. اب اسی وش لسٹ میں ہم نے بگرام ایئر بیس کا قصہ پارینہ اثر نو سنا کہ امریکہ نے خواہش کا اظہار کر دیا کہ بھئی ہمیں یہ ایئر بیس چاہیے. ساتھ ہی ساتھ وہ 7-8 بلین ڈالرز کا اسلحہ بھی ڈسکس کیا جانے لگا جو مبینہ طور پہ امریکی فورسز وہاں چھوڑ آئی تھی. اسی کے اندر ابراہمک ایکارڈز کا تذکرہ بھی آنے لگا. پھر ساتھ ہی ریئر ارتھ منرلز کی بات بھی ہونے لگی. یہ سب چیزیں جب ٹیبل پر ڈسکشن کے لیے آئیں تو پاکستان کو تو اس طرح کا موقع اللہ دے. انہوں نے فوری طور پر کمٹ کیا کہ جناب آپ حکم کریں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ میں گزشتہ ویلاگ میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے پاکستان نے اپنی افغان پالیسی بارے دیگر مرتب کی، اور اس میں رجیم چینج ایک بنیادی شرط تھی، بنیادی ضرورت تھی. اور اسی وش لسٹ میں مجھے یاد آیا ایک اور اضافہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے رجیم چینج کرنی ہے تو پھر ناردرن الائنس کو لے کر آئیے، احمد مسعود کو لے کر آئیے، آپ حقانی کو لے کر آئیے. ہم نے کہا جناب ٹھیک ہے، تعمیل ہوگی. پھر اسی طرح ہی ریئر ارتھ منرلز میں ہم نے الٹی کلا بازیاں لگا کر دکھا دیا کہ ہمارے پاس یہ کچھ بھی ہے، یہ کچھ بھی ہے، یہ کچھ بھی ہے، اور ہم آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. اب دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کو صرف سلوگنز کی ضرورت ہوتی ہے، لینڈ مارکس کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے بڑے نام، بڑی بڑی باتیں. تو اس نے فوری طور پر، جیسے وہ اتنے میں خوش ہو گیا کہ جناب یہ مجھے نامینیٹ تو کر رہے ہیں نا نوبیل پرائز کے لیے، تو اس نے اپنی اچیومنٹس کی جو فہرست ہے جو وہ خود ہی بیٹھا مرتب کرتا رہتا ہے، اس میں ریئر ارتھ منرلز بھی شامل کر لیے، ریگارڈلیس کہ ان منرلز تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ کوئی فوری طور پہ ہونے والا معاملہ نہیں ہے کہ کاتا اور لے دوڑی، ایسا نہیں ہے. اس میں 2-4 مشکل مقامات بھی آتے ہیں. ایک تو انہیں ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. نمبر 2، وہاں پر آلریڈی بہت سارے ہوپ فلز موجود ہیں. چائنا بہت سے مراحل پہلے ہی طے کر چکا ہے، تو یہ کوئی تر نوالا ثابت نہیں ہوگا. یہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ نہیں تھا اس لیے اس وقت صرف نظر کر دیا گیا. ابراہمک ایکارڈز کا معاملہ جب آیا تو اس پر بھی سر تسلیم خم کر دیا گیا. تو اس کے ریٹرن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلی چھٹی دے دی. اس نے کہا جی آپ جس طرح ملک چلانا چاہتے ہیں چلائیں، کیونکہ یہ بات ماننا پڑے گی کہ ہماری بدقسمتی نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ یہ ملک ہمارا بظاہر ہے، کاغذوں میں یہ ملک ہمارا ہی ہے. IMF کے ذریعے اس ملک کو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، یہ فیکٹ ہے. اور اب اس فیکٹ کا بچے بچے کو علم ہو چکا ہے. اور اگین دا کریڈٹ گوز ٹو عمران خان کہ یہ باتیں بچے بچے تک پہنچانے میں اس کا بڑا عمل دخل ہے. پھر رہ گیا انڈیا کا معاملہ. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم لگاتار فیس آف کی پوزیشن میں ہیں. تو انڈیا کی ذمہ داری بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لی کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں ہوں نا، آئی ول ٹیک کیئر آف دس. تو یہ بھی مان لیا گیا. تو پھر آپ کس برتے پہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر بے سکونی کا شکار ہے؟ بظاہر تو کسی بے سکونی کا شکار نہیں لگ رہے. وہ مائی موسٹ فیوریٹ فیلڈ مارشل بن چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اسے ایک فکرے کی کاٹ کس حد تک ہے، اس کے اثرات کتنے دور رس ہیں کہ پوری کی پوری پاکستانی فوج جنرل عاصم منیر کے نغمے گا رہی ہے. زیادہ تر تو پہلے ہی ماننے والے تھے، چھوٹا موٹا جو اعتراض کرنے والے، جو سیکنڈ اوپینین رکھنے والے، وہ بیچارے خاموش رہتے تھے. اس کے بعد تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. پھر ہارڈ سٹیٹ کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے پوچھا کہ ہارڈ سٹیٹ کی طرف او بھائی ہارڈ سٹیٹ کی طرف نہیں جا رہے، ہم ورچولی ہارڈ سٹیٹ بن چکے ہیں. ہم نے ابھی چند دن پہلے تقریباً 1000 بندہ پھڑکا دیا. سال پہلے ہم نے آلموسٹ سال پہلے ہم نے کوئی 150+ بندے اسلام آباد میں مار دیے، کھوپڑیوں میں سوراخ کر دیے. لاشوں کی بے حرمتی تب بھی کی گئی، اب بھی کی گئی. کیا مجال ہے کہ کسی چڑیا نے بھی پر مارا ہو؟ کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد معاملات اسی طرح ٹون ڈاؤن ہوتے چلے گئے. تو ہارڈ سٹیٹ بھی بن گئے، ورچولی آپ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت بھی حاصل کر گئے. کیونکہ جو وزیر اعظم ہے اس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ شوکت عزیز واز اے مچ مور پاورفل وزیر اعظم دین شہباز شریف. اس جیسا آئیڈیل وزیر اعظم
کسی اور کو ملا ہوگا کبھی؟ تتر بتر ہو چکی ہیں ساری سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی. اس کا قد بیچاری کا ہر روز چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیڈر کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا بغیر کسی مقدمے کے، انتہائی فضول اور فلمزی مقدمات کے، اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. ایک چھوٹی سی رکاوٹ، حلق کی ایک ہڈی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شکل میں سامنے آئی. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں اب بھی یہی گزارش کروں گا کہ ایک تو ریزن ہے ایگو، کہ جو چیز ایگو کے ساتھ متصادم ہو وہ قابل برداشت نہیں ہوتی اس ملک میں، کہیں بھی کسی بھی حکمران کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی. وہ اکبر ہو، الیگزینڈر ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، ڈونلڈ ٹرمپ ہو، یا ہمارے حکمران ہو، کوئی بھی ہو، حکمران ہوتا ہے. اسے اپنی حکمرانی ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دینا پڑتی ہے، اس سٹیٹمنٹ پہ عمل درآمد کروانا پڑتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی ناک تلے ایک نیا لڑکا جو کل کا ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہے وہ اپنی لیڈری چمکائے؟ اس کی کیا مجال کہ وہ کہے کہ جناب میں آپ کی میٹنگ میں نہیں آتا، آپ نے مجھے میرے لیڈر سے، میرے قائد سے ملنے کی اجازت نہیں دی. تو فی الوقت وہ برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اور چوائس نہیں ہے برداشت کے علاوہ کچھ اور. وہ قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے آپ کا مکو ٹھپیں گے، اور انہوں نے ٹھپنا ہے. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پہم بے سکونی کا شکار ہے؟ انہیں پتہ نہیں نیند بھی آتی ہوگی کہ نہیں. یہ جو بندے مار دیے گئے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، جو ملک اتنا پیچھے رہ گیا ہے. میں تو حیران رہ گیا ہوں، ایک خاتون بیچاری اپنے پاسپورٹ کے بارے میں آہو فغاں کر رہی تھیں کہ دیکھیے ہمارا پاسپورٹ 130 نمبر پہ پہنچ چکا ہے، کیسے پرسکون رہ سکتا ہے ہمارا فیلڈ مارشل؟ او بھائی یہ 330 نمبر پر بھی چلا جائے، دیٹ از ناٹ دیئر پرابلم. وہ پہلے اپنے قدم جمائیں گے، 10-15 سال حکومت کریں گے جیسا کہ ان کا ارادہ ہے، اور پھر اس دوران آپ دیکھیے گا پاسپورٹ کی پوزیشن بھی وہ بہتر کر دیں گے، معیشت بھی ٹھیک کر دیں گے، SIFC کے پیچھے بھی پڑیں گے، ان کے حالات بھی بہتر کر دیں گے. اور یہ جو معیشت کی زبوں حالی ہے یہ ایسی نہیں رہے گی. ابراہمک اکارڈز کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے جو لبرلز ہیں وہ صبح و شام ٹیلی ویژن پر بیٹھے شور مچائے چلے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو ماننا چاہیے، پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے، پاکستان کو امن کی طرف قدم بڑھانا چاہیے. یہ بددیانتی کے آئیکونز اس وقت بزدلی بیچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. آج جو اسرائیل کے معاملے میں امن کی بات کر رہا ہے وہ دراصل سرنڈر کی بات کر رہا ہے، اور اس کا اسے اندازہ ہی نہیں. ٹریجڈی یہ ہے کہ اسے خود اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو رب کریم ابینڈن کر دے گا؟ یہ ارمگدون جو ہے، جس کی تیاریاں، جس کے بارے میں پروفیسیز صبح و شام لوگ دہراتے ہیں، یہ محض مذاق ہے، ہوا میں اڑا دی جائیں گی. تو اس لیے اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے لے جا رہے ہیں. اب میں نے ہارڈ سٹیٹ کے بارے میں بھی 2-4 فکرے کہہ دیے ہیں کہ جس طرح مصری صدر سیسی ہے، جس طرح ہارڈ سٹیٹ اس کی ہے، بالکل اسی طرح ہم نے بھی ہارڈ سٹیٹ بنا لی ہے کہ اگر اپنا کو بات کرے اس کو گولی سے اڑا دو، اس کی کیا مجال. امریکی بات کریں تو حاضر جناب لبیک کہتے ہوئے بھاگ نکلیں. تو ہارڈ سٹیٹ کی طرف سے بھی خاطر جمع رکھیں کہ وہ مرحلہ بھی طے ہو چکا اور خوش اسلوبی سے ہو چکا ہے. ایک چیز جو آپ نے پوچھی ہے نا، وہ تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ ساری گفتگو سننے کے بعد اینڈ گیم کی طرف جب ہم جائیں گے نا، تو وہاں پر حالات اس طرح نظر نہیں آتے جس طرح ہمارے ان معصوم امریکی نیاز مندوں کو نظر آتے ہیں. امریکہ کے نیاز مند ہیں نا یہ امریکہ کی جی حضوری کرنے والے، ان بیچاروں سے 2-4 بہت بڑی مس کیلکولیشنز ہو چکی ہیں. اور دلچسپ معاملہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ ایک پلان زمینی ہوتا ہے جو زمین پہ تیار ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. ایک یونیورسل پلان ہے، یونیورس کا ایک اپنا انداز ہے، پوری کائنات اس نظام پر چلتی ہے. اس نظام کو سمجھنا، اس کی جدلیات کو سمجھنا، ڈائلیکٹکس کو سمجھنا، اس کے میکنزم کو، اس کے سائنس کو سمجھنا اشد ضروری ہے. اگر یہ آپ کو سمجھ آ جائے نا تو یہ ساری سائنس جو کہ اپیرنٹلی راکٹ سائنس لگتی ہے، ادروائز یہ دونی کا پہاڑا ہے، سب کچھ سمجھ آ جائے گا. کچھ بنیادی مس کیلکولیشنز ہیں جن کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پوری عمارت قائم کر ڈالی ہے.
اور وہ مس کیلکولیشنز ایکچولی ریت کی دیوار ثابت ہوں گی. وہ انتہائی کمزور دیوار جس کے اوپر پورے کا پورا بیم رکھ دیا گیا ہے، پوری کی پوری کئی منزلہ عمارت کھڑی کر دی گئی ہے. اور وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے. آپ کو یاد ہوگا عطا اللہ قاسمی کا ایک مصرع ضرب المثل بن چکا ہے اس حوالے سے کہ بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر لیا ہے. یہ امریکہ پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر بیٹھے ہیں. یعنی امریکہ کی موجودگی میں بھارت کی کیا مجال ہے کہ وہ ایسٹرن بارڈر کو کبھی کھولنے کا سوچے بھی. جہاں تک ویسٹرن بارڈر کا تعلق ہے اس کے لیے ہم خود کافی ہیں. یہی ڈونلڈ ٹرمپ، یہی امریکہ بھارت کو رشین آئل خریدنے سے تو باز نہیں کر سکا. لاتعداد اور چیزیں ہیں جن سے باز نہیں کر سکا. 3 میجر ایگریمنٹس اس نے چائنا کے ساتھ کیے ہیں، ان سے تو باز کر نہیں سکا. ٹیرف والے معاملے پر اسے شیشے میں اتار نہیں سکا. تو پھر کس برتے پر ڈونلڈ ٹرمپ مودی کو اس جنگ سے باز رکھے گا جس کی تیاری انہوں نے گزشتہ 10-15 سال کی ہے؟ اجیت دوول نے ایسے ہی سارا سلسلہ کر رکھا ہے. بلینز آف ڈالرز انہوں نے اس کام کے اوپر سپینڈ کیے ہیں. اور یہ وہ خبط ہے، یہ جنون ہے جو ان سب راجناتھ، دوول، جے شنکر اینڈ مودی اور ان جیسے اور بے شمار، ان کے سروں پر جنگ کا خون سوار ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں انہوں نے باز نہیں آنا. یہ بڑے آرام سے، میں کل بھی کہہ رہا تھا، پرسوں ترسوں بھی کہا ہے، اور یہ بات آئندہ بھی تواتر سے جاری رہے گی کہ وہ آپ کو ویسٹرن فرنٹ پر بلیڈ کروا رہا ہے. اس نے آپ کو ٹی ٹی پی کے ذریعے پہم انگیج کر رکھا ہے. اب آپ نے اسے افغانستان میں بھی موقع دے دیا. افغانستان کی طرف بھی میں آتا ہوں، کل بھی گزارش کی تھی، آج بھی اس کا تذکرہ کرتا ہوں. تو یاد رکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ سخت بھول کا شکار ہے. اس نے حماقت کی ہے کہ جو اس پر بھروسہ کر لیا. اس کی نہ پہلے چلتی تھی نہ اب چلے گی. اس کے اپنے ملک کی حالات ایسے بھیانک ہیں، ایسے پریشان کن ہیں. آپ نے کل پرسوں سن لیا ہوگا نو کنگ والا کتنا بڑا مظاہرہ، کہتے ہیں امریکی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا. اور ابھی آنے والے دنوں میں دیکھیے گا آپ کو تماشا نظر آتا ہے. وہ سول وار جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں، میں تو آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں بھائی، لیکن میں وار ہوتی دیکھ کر نہیں آیا، اس کا ماحول بنتا دیکھ کے آیا ہوں. ہم جیسے لوگ اس کا ماحول دیکھتے ہیں، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں مہاڑ دیکھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو میں تو دیکھ کے آ گیا ہوں. پھر افغان پالیسی میں نے گزارش کی تھی کہ ہم نے خام خواہ بہت تھوڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو بہت آسان سمجھتے ہوئے رجیم چینج کرنا چاہیے. اب ایک دفعہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ آپ نے افغان طالبان کو ریپلیس کرنا ہے. ہم نے کچھ لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی، کسی کی حکومت کو اریز کرنے کی کوشش کی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوحہ میں جا کر وہ یہ سارا کچھ بھول جائے؟ وہ نہیں بھولیں گے. یہ بھی ہماری مس کیلکولیشن تھی کہ افغان طالبان کے پیچھے چائنا کھڑا ہے، رشیا کھڑا ہے، ایران کو بھی سوٹ کرتا ہے یہ، اور چلتے چلتے آپ نے خام خواہ انڈیا کو بھی پیچھے لا کھڑا کیا. تو اس وقت وہ بہت تگڑی پوزیشن میں ہے. میرا ویلاگ ضرور دیکھیے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو. اس میں کوئی تھوڑی بہت مسنگ ہوئی ہوگی، وہ آگے چل کے کسی ایک دن میں مزید کلیئر کر دوں گا چیزوں کو، لیکن وہ ایک دستاویز کے طور پر موجود ہے. میں نے آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے کسی ویلاگ میں کہا تھا کہ جاگتے رہنا ڈونلڈ ٹرمپ پہ نہ رہنا. تو وہ یہاں بھی منطبق ہے، آئندہ بھی رہے گا. آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ میں صحیح گزارش کر رہا تھا. کے پی میں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ حلق کی ہڈی ہے، اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. زرداری سے چند دن پہلے ملاقات کر کے آ چکے ہیں فیلڈ مارشل صاحب. موسٹ پرابیبلی انہیں یہ کمانڈ جا چکی ہوگی کہ سمری تیار ہے، جب آئے تو فوراً سائن کر دینے آپ نے. اور آپ دیکھ لیجئے گا جہاں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی یہ اس کو روندتے چلے جائیں گے، اس کو بلڈوز کریں گے. یہ مختلف چیزیں آپ کو ڈائیکوٹمیز نظر آئیں گی اس پوری گفتگو میں. اس میں سے سفٹ آؤٹ آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ زمینی پلان جو ٹیریسٹریل پلان ہے نا، اس کے مطابق
جنرل عاصم منیر سے زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں اس وقت دنیا کا کوئی جرنیل نہیں ہے. ایون جنرل کوریلا بھی نہیں ہوگا بیچارہ, وہ بھی ریپلیس ہو گیا. جنرل سیسی نہیں ہوگا. یہ انتہائی پرسکون آرام اور کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو یونیورسل پلان ہے نا, وہ کسی اور سمت جا رہا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے. افغان مس ایڈونچر کا تذکرہ میں کر چکا ہوں, جو ان خیالات, ان افکار عالیہ کے ساتھ لگا نہیں کھا رہا. میں نے ابراہمک ایکارڈز کا بھی تذکرہ کر دیا. شاید یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ نومبر کے آخر میں ایم بی ایس کا پلان ہے واشنگٹن جانے کا. موسٹ پروبیبلی وہاں پر یہ ابراہمک ایکارڈ سائن ہو جائیں گے, کیونکہ یہ بھی اسی ڈیل کا حصہ ہے. موسٹ پروبیبلی پاکستان کو بھی اسی میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی جائے گی. پاکستان وہاں پہ سائن کر لے گا. اب کیا رکاوٹ کیا ہے؟ ٹی ایل پی کا انجام آپ نے دیکھا. اب ٹی ایل پی پہ بھی چلتے چلتے دو فکرے. آپ نے رائن گریم کی گفتگو سنی ہوگی کہ ٹی ایل پی کہتے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا بھائی آنے کے لیے, ہمیں تو چکاوا دے کے مارا گیا ہے, ہمیں باہر نکالا گیا ہے. اب یہ نہیں پتا تھا کہ کس نے نکالا ہے, اور یہ نہیں پتا تھا کہ کس نے مارا ہے. یہ عجیب معاملات ہیں. آئندہ تاریخ میں جب فورینزکس ہوں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی. اس وقت تک تو یہ راز ہی رہے گا. باقی سنی جماعتیں ہیں, ان کو بھی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے بڑے طریقے سے کہ بھائی ہم اگر ابراہمک ایکارڈ سائن کرتے ہیں تو تمہارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ تم احتجاج کرو. تم کیوں کرو گے؟ ہماری نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا ہے. مولانا کوئی شور مچاتے نظر آتے ہیں, فضل الرحمان صاحب, انہیں بھی خاموش کروا دیا جائے گا. مختلف طریقے ہیں اس کے, کچھ کہہ سن کر, کچھ دھوس دھاندلی سے, کچھ دھمکی سے, بہت سے طریقے ہیں. اور اگر کسی طرح کے پی حکومت نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی تو سمری کا تذکرہ میں کر چکا ہوں. آپ کے سامنے ابھی بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ نے تو صرف اس پر کگی مارنی ہے. There's no doubt about it. کنڈی صاحب تیار بیٹھے ہیں, فیصل کنڈی, اسی وقت گورنر راج لگا دیں گے. تو آپ کو اس لمحے میرا وہ ویلاگ ضرور یاد آئے گا جو میں نے امریکہ سے کیا تھا, جس کا ہیڈر تھا There is many a slip between the cup and the lip. تو اس لیے There's many a slip. ٹھیک ہے جناب. تو اس لیے ریئر ارتھ منرلز ہوں, شور شرابہ ہو, کوئی بہت بڑا جلوس نکل آئے, احتجاج شروع ہو جائے, تو اس کو روند ڈالنے, اس کو بلڈوز کر دینے, بلکہ اس کو سیدھا پدرا کر دینے کے لیے ماحول سازگار کر دیا گیا ہے. یہ تو ہے زمینی ارینجمنٹ. لیکن جو یونیورسل ہے, جو کائنات کا نظام ہے, وہ کچھ اور چیزیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کا جو نظام ہے یہ مس کیلکولیشنز پر بیسڈ ہے, جو 2-3 میں نے پہلے گزارش کی ہیں. کچھ مزید ایک آدھ یہ بھی سنتے جائیے کہ آپ نے یہ کیسے اخذ کر لیا کہ آپ نے اگر کسی کے 1000 بندے مار دیے ہیں تو وہ آج چپ ہو جائیں گے, کل بھی چپ رہیں گے, پرسوں بھی چپ رہیں گے, لیکن ترسوں اٹھ کھڑے ہوں. پھر نفرت کی یہ فصل جو آپ نے بو دی ہے, آپ کیا ہارویسٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یونیورسل فورسز ہوتی ہیں, یونیورس کا ایک نظام ہوتا ہے. آج جو خوب ہے وہ کل ناخوب ہو جائے گا, اور جو آج ناخوب ہے کل خوب ہو جائے گا. عین ممکن ہے کہ جو دنگے فسادات آپ فورسی کر رہے ہیں اس کا وہ میگنیٹیوڈ ہی آپ کے ذہن میں نہ ہو. جو ہونے والا ہے وہ آپ کے وہم و گمان میں ہی نہ ہو سکتا ہے حالات آپ کے ہاتھ سے ہی نکل جائیں. یعنی آپ نے وہ اینٹیسپیٹ ہی نہ کیا ہو کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے, کچھ ایسا بھیانک واقعہ ہو سکتا ہے جو ہلا کے رکھ دے سارے معاملے کو. اور اس پر آئسنگ آن دا کیک انڈیا کی شمولیت. انڈیا کے بارے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, ابھی چند لمحے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ آپ نے اگر انڈیا کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے روکنا ہے نا, تو میرے بھائی یو آر مسٹیکن, سیڈلی اینڈ بیڈلی مسٹیکن. چنانچہ یہ بھی خیال خام ثابت ہوگا کہ انڈیا خاموش بیٹھا رہے گا, ہوگی بھی تو چھوٹی موٹی کوئی 2-4 حرکتیں ہوں گی,
دو ایک جہاز وہ گرائیں گے، 5-7 آپ گرا دیں گے، تو بس اسی میں. ایسا نہیں ہے. اس کا سخت بندوبست کر کے رکھیں. آپ 4 ایسپیکٹس کو مس کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ ضرورت سے زیادہ پاورفل سمجھ رہے ہیں. وہ آج کا رومن ایمپرر آپ کو ان معاملات میں قطعاً ہیلپ نہیں کر سکے گا. دوسرا، آپ مودی کے بارے میں مس کیلکولیٹ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ چپ ہو جائے گا، وہ خاموش ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا، ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا. آپ جتنی مرضی اس کو نیوکلیئر تھریٹ بھی کریں گے، اس نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ نو مور نیوکلیئر تھریٹس، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. پھر آپ نے چائنا کی پوزیشن کو بھی مس کیلکولیٹ کیا. اور آخری مس کیلکولیشن آپ سے ہو رہی ہے یونیورسل سسٹم کو، یونیورسل پلان کو سمجھنے میں جو فاش غلطی کر رہے ہیں آپ. یونیورس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یونیورس کیا ہے؟ کائنات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو میں بار بار ڈیوینٹی کا تذکرہ کر رہا ہوں، پچھلے 4-5 ماہ سے لگاتار ڈیوائن ریٹریبیوشن کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کو یہ سب کچھ ہوتا عنقریب نظر آئے گا. تو اس ٹائم کے آنے سے پہلے اول تو اٹ از ٹو لیٹ، لیکن اگر ہو سکے تو کسی حوالے سے تلافی کیجئے، کمپنسیشن کرنے کی کوشش کیجئے، اور کچھ نہیں تو اس کی کم از کم پیش بندی ہی کر لیجئے تاکہ آپ کو بوقت ضرورت کام آئے، کچھ تھوڑی سی سہولت ہو جائے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں. انٹل دین، اللہ حافظ.